بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العربیہ للطالبین المستوی الثانی کے الوحدۃ الخامسہ کے الدرس الاول کی دوسری تدریب انشاءاللہ الکریم ہم پڑھیں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 10 نکال لیجئے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینلز فیضان جامعۃ المدینہ اور دوسرا چینل رضا اسلامک کلیکشن، اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التدریب الثانی، اختر الاجابۃ الصحیحۃ مما بین القوسین۔ دوسری مشق، اختیار کرو، چنو، الاجابہ جواب، الصحیحہ صحیح، الاجابۃ الصحیحہ صحیح جواب، صحیح جواب کو چنو اس میں سے جو قوسین کے درمیان ہے، قوسین بریکٹوں کے درمیان جو ہے اس میں جو صحیح جواب ہے اس پہ ٹک لگائیے، اس کو چنیے۔ اب اس سبق میں ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے یہ سماعت کر لیجئے۔ آپ نے اردو کی گرامر میں یہ پڑھا ہوگا کہ الفاظ مترادف یعنی ہم معنی الفاظ جن کا معنی ایک ہو، لفظ الگ الگ ہوں گے لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ انگلش میں آپ نے پڑھا ہوگا ورڈ اینڈ سینونیمز، تو یہ اس کا جو سینونیم ہے، اس کا جو مرادف ہے، اس کا جو ہم معنی لفظ ہے، ہر لائن کے شروع میں جو لفظ دیے گئے ہیں ان کا جو بھی ہم معنی لفظ ہے وہ ہم نے چننا ہے۔ اب اس سبق کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو رشتے جو ہیں کہ باپ کو کیا کہتے ہیں، ماں کو کیا کہتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا مزید الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ رشتوں کو عربی میں، ان رشتوں کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، ماں کے لیے، نانی کے لیے، دادی کے لیے، چچی کے لیے، پھوپھی کے لیے، خالہ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے آپ کی ووکیبلری بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک لفظ کا ایک اور ہم معنی لفظ بھی مل جائے گا۔ پہلی لائن، مرادف ابن، مرادف کا مطلب ہم معنی، مترادف۔ ابن کہتے ہیں باپ کو۔ اب باپ کا ہم معنی لفظ کیا ہے، سامنے دیکھیے، والد کہتے ہیں باپ کو، فادر کو، کہتے ہیں ماں کو، اور جدن کہتے ہیں دادا کو یا نانا کو۔ اب ان تینوں میں سے صحیح کون سا ہے، والدن پہ ٹک لگائیے۔ اگلی لائن، مرادف امن کہتے ہیں ماں کو، ماں کا۔ اب امن کا ہم معنی لفظ آپ نے دیکھنا ہے، عمتن۔ اب سامنے دیکھیے، عمتن پھوپھی کو، چچی کو کہتے ہیں، والدتن یہ کہتے ہیں مدر کو، ماں کو، جدن نانا کو، دادا کو کہتے ہیں۔ اب سوچئے کون سا جواب درست ہوگا، والدتن، والدہ ماں کو کہتے ہیں اور امن بھی ماں کو کہتے ہیں۔ مرادف ابن کہتے ہیں بیٹے کو۔ اب بیٹے کا ہم معنی، ابن کا ہم معنی لفظ کیا ہے، ولدن کہتے ہیں بیٹا، طفلتن کہتے ہیں بچی کو، تلمیذن کہتے ہیں شاگرد کو۔ اب ان تینوں میں سے کون سا صحیح ہوگا، ولدن معنی بیٹا، ابن کا معنی بیٹا۔ اگلی لائن، مرادف ابنتن کہتے ہیں بیٹی کو، شقیقتن کہتے ہیں سگی بہن کو، طفلتن بچی کو، الانثی من الاولاد اولاد میں سے جو مؤنث ہے، آپ کی اولاد ہو تو اولاد میں جو مذکر ہوگا اس کو بیٹا کہتے ہیں، جو مؤنث ہوگی اس کو بیٹی کہیں گے، تو اولاد میں سے مؤنث اس کو کہتے ہیں بیٹی۔ تو ابنتن اور الانثی من الاولاد یہ دونوں ہم معنی ہوئے۔ مرادف اخن کہتے ہیں سگے بھائی کو۔ اب سامنے دیکھیے، والد کہتے ہیں باپ کو، امن کہتے ہیں ماں کو، شقیقن کہتے ہیں سگے بھائی کو۔ مرادف اخن شقیقن۔ اب یہاں پہ جو بھی جواب درست ہوگا نا، آپ نے اس جواب کو اٹھا کے یہ خالی جگہ پہ لگا دینا ہے، خالی جگہ پہ لگائیں گے، جیسے مرادف اخن شقیقن، مرادف ابنتن الانثی من الاولاد، مرادف ابن ولدن، مرادف امن عمتن، مرادف ابن والدن۔ جمع اختن کہتے ہیں بہن کو، ایک بہن، اس کی جمع کیا ہوگی، اخوتن کہتے ہیں بھائیوں کو، اخواتن کہتے ہیں بہنوں کو، اخوان کہتے ہیں اصدقاء کو، دوستوں کو۔ تو اب اس میں درست کیا ہوگا،
اخوات. مرادف عائلتن، عائلتن کہتے ہیں خاندان کو، قبیلے کو، فیملی کو. اب سامنے دیکھیے زوجتن کہتے ہیں بیگم کو، بیوی کو، وائف کو. خالتن کہتے ہیں خالہ کو. اسرتن، اسرتن کہتے ہیں خاندان کو. اب عائلتن کا ہم معنی لفظ کیا ہوا؟ اسرتن. مرادف عائلتن اسرتن. مرادف ربتی منزلن، ربتی منزل کا مرادف کیا ہے؟ ربت منزل کسے کہتے ہیں؟ ربت منزل کہتے ہیں ہاؤس وائف کو، گھریلو عورت کو، گھر میں کام کاج کرنے والی جو عورت گھر رہتی ہے. جیسے کہ عام روٹین میں مائیں گھر میں رہتی ہیں تو ان کو ہاؤس وائف کہا جاتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتی تو یہ ہاؤس وائف ہوتی ہیں. اب اس کا مرادف کیا ہے؟ سینونیم کیا ہے؟ ہم معنی لفظ کیا ہے؟ ابنۃ اختن. ابنۃ اختن کہتے ہیں بہن کی بیٹی کو یعنی بھانجی کو. ربۃ بیتن یہی ہاؤس وائف. ابنۃ عم چچا کی بیٹی، چچا زاد بہن. اب ان تینوں میں سے درست جواب کیا ہوگا؟ ربۃ بیتن. بیت گھر کو کہتے ہیں، منزل گھر کو کہتے ہیں. مرادف عم، عم کہتے ہیں چچا کو یا ماموں کو. تو اب اس کا ہم معنی لفظ کیا ہوا؟ اخل ابی. اب تینوں میں سے اس کا ہم معنی لفظ تینوں دیکھیں. اخل ابی باپ کا بھائی، شقیق الوالدی والد کا سگا بھائی، ابن اخن بھائی کا بیٹا یعنی کہ بھتیجا. اب عمین کہتے ہیں چچا کو. اب اخل اب کہہ لیں یا شقیق الوالد کہہ لیں، یہ دونوں جواب درست ہیں. جمع سنتن، سنت کہتے ہیں ایک سال کو، سنتن ایک سال کو کہتے ہیں. اب سنتن کی جمع آتی ہے سنواتن. تینوں جواب دیکھیے سنواتن، سنون، عامن. اس کی جمع آئے گی سنواتن. مرادف خالتن، خالہ کا مرادف کیا ہے؟ ہم معنی کیا ہے؟ عمتن، عمتن کہتے ہیں پھپھی کو یا چچی کو یا ممانی کو. اخت الامی ماں کی بہن. شقیقت الوالدتی والدہ کی ماں کی سگی بہن. اب اس کا جواب بھی اخت الام بھی ہو سکتا ہے، شقیقت الوالدہ بھی ہو سکتا ہے. مرادف جدن، جد، جد کہتے ہیں نانا کو، دادا کو. اس کا ہم معنی لفظ کیا ہوگا؟ ابو الابی و ابو الامی، باپ کا باپ یعنی دادا، و ابو الامی ماں کا باپ یعنی نانا، دادا اور نانا. اخو الامی، اخو الامی یعنی ماں کا بھائی، ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے، اور باپ کا باپ جو ہوتا ہے وہ دادا ہوتا ہے، ماں کا باپ جو ہوتا ہے وہ نانا ہوتا ہے. تو جدن، جدن کا معنی کیا ہے؟ نانا بھی ہے، دادا بھی ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ابو الابی و ابو الامی. انشاءاللہ الکریم اگلے سبق میں پھر ملیں گے. ہمارے پچھلے اسباق سننے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے. آنے والے اسباق سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے. مع السلامۃ، الی اللقاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.